جب پاکستان پر ہندوستان قبضہ کرنے والا تھا۔ وطن کی خاطر اگر جان عزیز قربان ہو جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ غدار کیا جانے جو اپنے وطن کے لیے جان دے دے، یہ تو غدار ہیں، ان کے تو نس نس میں غداری لکھی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو چنگڑے بچنگڑے یہاں سے بیٹھ کے ابھی جو فوج کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، میں ہوں شراز شکتائی۔ ناظرین، آج وہ دن ہے 12 ستمبر، جس دن میجر عزیز بھٹی شہید، آج کے دن ان کو شہادت کے رتبے پر وہ فائز ہوئے۔ آج کا وہ دن ہے جس دن انہوں نے جام شہادت نوش کی۔ ناظرین، آپ کو ساتھ یاد دلاتا چلوں کہ یہ میجر عزیز بھٹی وہ ہیں کہ جن کی تصویروں کو پی ٹی آئی کے چنگڑوں بچنگڑوں نے پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ ان میں بہت سارے اور شہداء بھی تھے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا اس دن کہ جس دن ہندوستان پاکستان پر کنٹرول کرنے والا تھا، جب پاکستان پر ہندوستان قبضہ کرنے والا تھا، اس دن انہوں نے اپنی جانیں پیش کر کے اپنی ریاست کو بچایا، اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اپنی ریاست کو سنبھالے رکھا۔ اور آج الحمدللہ ہم سکون سے بیٹھ کر پی ٹی آئی کے جو چنگڑے بچنگڑے یہاں سے بیٹھ کے ابھی جو فوج کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، وہ ان کو کیا پتہ ہے، ان کو کیا سمجھے جو اپنے وطن کے لیے جانیں نچھاور کر دیں۔ یہ غدار کیا جانے جو اپنے وطن کے لیے جان دے دے، یہ تو غدار ہیں، ان کے تو نس نس میں غداری لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی کے چنگڑے بچنگڑے جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے تھے، جب ان کی تصویریں اٹھا کر انہوں نے پھاڑ دی اور کہہ دیا کہ 1965 یہ ڈرامہ تھا، 71 ڈرامہ تھا، یہ تھا وہ تھا، حالانکہ اس دن ہماری فوج نے اس ریاست کو بچایا، وگرنہ آج ہمارے پاس یہ ریاست نہ ہوتی اگر یہ نوجوان اپنی جام شہادت پیش نہ کرتے۔ اس دن اگر یہ نوجوان نہ لڑتے، بارڈروں پر نہ لڑتے، تو ہندوستان پاکستان پر دوبارہ قبضہ کر بیٹھتا۔ تو ناظرین، اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ جتنے نئے آنے والے دوست ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ میجر عزیز بھٹی شہید یہ ایسا نوجوان ہے جس نے اپنے وطن کی خاطر جان نچھاور کر دی اور آنچ نہ آنے دی اپنی ریاست کی طرف۔ آج چنگڑے بچنگڑے جو بیٹھ کر جو کہہ رہے ہیں نا، جو فوج پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں، جنہوں نے میجر عزیز بھٹی کی شہید کی تصویر کو پھاڑ دیا تھا اور پھاڑ کر پھینک کر بڑے دعوے سے کہا تھا کہ یہ لو جی، یہ 65 کی جنگ کیا جیتیں گے۔ انہوں نے راشد مناز کی تصویر کو پھاڑا، انہوں نے شیر خان کے پتلے کو گرایا، اوپر سے انہوں نے لاتیں ماری تھی۔ ناظرین، یہ جو غدار ہیں نا، یہ چنگڑے بچنگڑے، یہ جو ہماری ریاست کے اندر ہیں، یقین مانے یہ ہماری ریاست کو کھوکھلا کرنے کے لیے ان کا لیڈر آیا تھا جس نے اپنے ساتھ یہ چنگڑے بچنگڑے باندھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ میجر عزیز بھٹی ایک ایسا نوجوان ہے جس نے اپنی وطن کی خاطر جان نچھاور کر دی۔ قوموں کی تاریخ میں کچھ ایسے ہیرو ہوتے ہیں جو اپنے خون سے وطن کی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دیتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا ہی انمول ستارہ جس کا نام میجر عزیز بھٹی ہے، جن کو نشان حیدر کا اعزاز ملا۔ میجر عزیز بھٹی 6 اگست 1928 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی، مگر قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ وطن آئے۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا رخ کیا اور اپنی شجاعت و ذہانت کی وجہ سے جلد ہی نمایاں ہو گئے۔ 1950 میں فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے بعد میجر عزیز بھٹی نے اپنی زندگی پاکستان کی حفاظت کے نام کر دی۔ وہ ایک بہادر اور نڈر فوجی افسر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں جب بھارت نے لاہور کے محاذ پر حملہ کیا تو میجر عزیز بھٹی نے اپنے جو ان کی یونٹ تھی اس کے ساتھ مل کر، اپنے نوجوانوں کے ساتھ مل کر برکی سیکٹر کے محاذ پر ڈٹ گئے۔ مسلسل 5 دن اور 5 راتیں وہ دشمن کی شدید گولہ باری کے باوجود اپنی پوزیشن سنبھالے رکھی اور ایک قدم پیچھے نہ ہٹے۔ میجر عزیز بھٹی نے نہ صرف اپنی فوجی جو ان کے ساتھ نوجوان تھے ان کو سنبھالے رکھا، بلکہ دشمنوں کے ٹینکوں کا، توپوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے رہے۔ 12 ستمبر 1965 کو جب دشمن کی گولیاں مسلسل برسی جا رہی تھی، وہ اپنے نوجوانوں کو حوصلہ دیتے ہوئے مورچے کے سامنے کھڑے رہے اور اس دوران ان کے سینے پر ایک گولہ لگا جس پر وہ شہید ہو گئے۔ حالانکہ یہ چاہیے تو یہ ہوتا ہے، کمانڈ کرنے والا جو بھی شخص ہے وہ پیچھے بیٹھ کر آرڈر کرتا ہے اپنے فوجیوں کو، لیکن آرڈر نہیں کیا، سامنے کھڑے ہو کر ڈٹ کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے، بالآخر وہ شہید ہو گئے۔ ان کی اس عظیم قربانی پر پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ میجر عزیز بھٹی شہید کا نام آج بھی بہادر، حب الوطنی اور قربانی کی علامت ہے۔ آج ہمیں میجر عزیز بھٹی شہید کی قربانی یاد دلاتی ہے کہ وطن کی حفاظت سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایسے ہیروں کی وجہ سے پاکستان آج بھی سربلند ہے۔ سلام ہے میجر عزیز بھٹی کو، ایسا نوجوان تھا، آج چنگڑے بچنگڑے کہتے ہیں اپنی فوج کو ورگلانے کے لیے، فوج کے سپاہیوں کو ورگلانے کے لیے کہ دیکھیں تمہارے جو بڑے ہیں افسر وہ لڑتے نہیں ہیں۔ تو کچھ دنوں پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ میجر عدنان، جس نے اپنے سپاہی کو بچانے کے لیے خود وہ پلٹ کر اوپر لیٹ گیا تاکہ اپنی سپاہی کو گولی نہ لگی، اور اپنے اوپر اس نے گولی کھا لی۔ تو ہر دور میں افسر بھی شہید ہوئے،
सिपाही भी शहीद हुए, हवलदार भी शहीद हुए। फ़ौज की जितनी जो कमांड है, फ़ौज के अंदर जितने भी लोग जाते हैं उनका एक ही जहन होता है, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो हवलदार हो, चाहे वो आर्मी चीफ़ हो, कि हमने अपने मुल्क के दिफा के लिए अगर खून देना पड़े तो वो खून भी देने के लिए तैयार होते हैं। अपने आप को अगर दुश्मन के सामने खड़ा होकर सीने पर गोलियां खानी पड़े तो ये हमारी फ़ौजी, चाहे वो हवलदार हों, चाहे सिपाही हों, चाहे वो अफसर हों, चाहे वो आर्मी चीफ़ हो, तो इस बात पर वो ज़रा भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। रह गई जो पीटीआई चुंगड़ों बचुंगड़ों की जो हालत है इस वक्त, आप देख लें, जिन्होंने हमारे फ़ौजी नौजवानों पर पत्थर मारे थे, आपको याद होगा, मैं तो नहीं भूलता ये बात। हमारी फ़ौजी नौजवानों की तस्वीरों को जलाया था, हमारे फ़ौजी नौजवानों के पुतले जो 1965 में जिन्होंने जंग लड़ी थी, जो शहीद हुए थे, उनको तोड़ दिया था, जिसमें राशिद मिनाज की तस्वीरें थी, जिसमें शेर खान का पुतला था। इन्होंने वहाँ पर जाकर हमले किए थे जहाँ पर ऑपरेशन के खुफिया जो ऑपरेशन होते हैं उनके नक्शे वहाँ मौजूद होते हैं। उन्होंने वहाँ फ़ौजी तनसीबात पर हमला करके वो नक्शे फाड़ कर फेंक दिए थे, जिन नक्शों में बिल्कुल वाज़ेह था कि कहाँ पर जाकर ऑपरेशन करना है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।